الرحمن الرحیم۔ ظاہری زندگی سرکار کی طرح سے برس کی، نبوی زندگی ہے۔ 23 سال کے نبی نہیں تھے۔ جو آپ سے کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے آپ کہہ دیا کریں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ تو اگر مجھ طالب علم سے کوئی کہے کہ آپ نے نبی کی سیرت پر بہت کچھ سوچا، پڑھا، مطالعہ، نوٹس بنائے، تقریروں کی تیاریاں کی، تو سرکار کی سیرت سے متعلق یہ بتائیے کہ نبی کی زندگی کن چند الفاظوں میں سیرت کو خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو مائک دے دیا جائے اور کہا جائے جی صرف 1 منٹ ہے، سیرت بیان کیجیے۔ ہوا تھا نقل صاحب کو بلا لیا تھا ایک یوم حسین میں، اور یوم حسین کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑی بڑی تقریریں ہو گئیں، نقل صاحب کا جب ٹائم آیا تو 1 منٹ رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا حضور اذان کا وقت ہو رہا ہے، بس 1 منٹ میں کچھ فرما دیجئے۔ تو وہ مائک پر آئے اور سیمینار کے مطابق جملہ بولا۔ سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقل صاحب نے مائک لیا، بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ کہے کہ 2 منٹ رہ گئے آپ کے پاس، 1 منٹ رہ گیا ہے، بتائیے سرکار نے سیرت میں، سرکار کی سیرت سے آپ نے کیا سمجھا، 1 منٹ میں بتائیں، تو میں 1 منٹ میں یہ کہوں گا کہ میرے nبی سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ چاہتے یہ ہے کہ علی کی محبت حاکم ہو جائے۔ یاد رہے میرے بچوں جوانوں، اگر آپ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں نا کسی معاشرے میں، کسی ادارے میں، کسی ماحول میں، تو جگہ بنانے کے وہ طریقے نہ اپنانا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنائے، کہ کسی کی ٹانگ کھینچ لو، کسی کو یہاں سے لے جا کے کہیں پھینکاؤ تو وہ ہوگا نہیں تو پھر ہم ہوں گے۔ ابرار بھائی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ کام نہ کرنا میرے بچوں جوانوں، میں نصیحت کر رہا ہوں جعفری صاحب، وہ کام نہ کرنا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ ہمارے ہاں ایک انتہائی غلط فہمی ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس ادارے کی صدارت تو مجھے جب ملے گی جب صدر صاحب کو کچھ ہوگا، اور صدر صاحب کو کیسے ہو کچھ؟ ماشاءاللہ اچھا کھلائی پلائی ہے، تو وہ تو کہیں جانے والے ہیں نہیں، تو بس جب وہ جانے والے نہیں ہیں تو ہم بھی آنے والے نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی روش ہے کہ اگر تم ہٹا نہیں سکتے، یعنی وہ ہٹ نہیں سکتے، تو پھر ہٹا دو۔ اور پھر کیا کیا؟ کہا کہ اقتلوا یوسف وابترہو ارضا، ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور کسی دور زمین پہ لے جا کے، کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ تو یہ بھی محبت حاصل کرنے کا، دلوں میں جگہ بنانے کا ایک طریقہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، مگر انتہائی ناکام طریقہ ہے۔ انتہائی کچھ بھی نہیں ہوا، جگہ کہاں بنی، مقصد کہاں حاصل ہوا؟ انتہائی ناکام طریقہ ہے، انتہائی مضمون طریقہ ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی کو دل سے نکالنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ پھر کیا کریں بھائی کہ ہمارا مقام کسی معاشرے میں بن جائے، جی ہمارا مقام کسی ادارے میں بن جائے، کیا کریں؟ وہی کریں جو علی نے کیا ہے۔ قرآن، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، مولا علی کی روش کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تم مومن اچھے بن جاؤ اور باکردار اچھے بن جاؤ، پھر اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈالے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی میں اور آپ اگر اچھے مومن بن جائیں، میں اور آپ اگر اچھے باکردار بن جائیں،
تو پھر اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. میں اور آپ کچھ بھی بن جائیں مومن رہیں گے، امیر المومنین نہیں کہلائیں گے. میں اور آپ کتنے ہی باکردار بن جائیں مگر ہماری ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری نہیں ہوگی. علی علی ہے، ہم ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. مولا کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے. اور جب اللہ، میں دو آیتیں پڑھ چکا ہوں اسی عنوان میں، فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، یہ اللہ نے کیا ہے. آتیناہم، ہم نے، اللہ ما آتاہم اللہ من فضل، یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مومن ہو جائے اور باکردار ہو جائے تو سیجعل لہم الرحمن ودا، تو پھر رحمان ودا، محبت قرار دیتا ہے ان کے دلوں میں اس کی کہ جو مومن اور باکردار ہوتا ہے. تو میرے بچوں، جوانوں، کم سن ساتھیوں، ایک فارمولہ لے کے چلے جاؤ. جو کرو گے وہ خلوص کی بنیاد پر. نماز روزہ تو ویسے ہی قربتاً اللہ ہوتا ہے، نوکری بھی قربتاً اللہ ہو، پڑھائی بھی قربتاً اللہ ہو، والدین کو خوش کرنا بھی قربتاً اللہ ہو، کسی پریشان کا مسئلہ حل کرنا بھی قربتاً اللہ ہو. کسی کا عیادت کرنے آئے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ آئے تھے تو ہم بھی جائیں، یہ ریاکاری ہے اور یہ شرک ہے. نہیں، وہ آئے نہیں تھے تب بھی ہم جائیں گے. یہ ہے باکردار ہونے کا ایک عنوان. جب انسان ایمان اور عمل صالح میں مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ کا کام ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. سارے رستے تعریفیں کرتے آئے ہیں وقار زیدی صاحب کی، ان کی خوبیاں، ان کے عادات اطوار، ان کا خاندان کے اندر، رشتہ داروں میں، دوستوں میں ان کا کردار. اور یہی چیز تو ہے ہمارے پاس، سرمایہ یہی ہے. جی، سید وقار حسین زیدی کے پاس اس وقت نوٹ، گاڑی، بنگلہ نہیں ہے مگر عزت ہے جو وہ اپنی یہاں چھوڑ کر گئے. تو وہ انسان جب حاصل کرتا ہے کہ جب با ایمان بھی ہو اور با کردار بھی ہو. با ایمان اور با کردار ہونے کے بڑے نتیجے ہیں.